الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سو میں جب اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں اور تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، استکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا ابلیس، کس چیز نے تجھے منع کر دیا یہ کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، کیا تو غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا؟ ام کنت من العالین، یا تو واقع میں بڑے درجے والوں میں سے ہیں؟ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام اور انکار شیطان کو بیان فرمایا۔ پہلے سپارے میں تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد بھی مختلف مقامات پر یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آج کی ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کو موقع محل کے اعتبار سے بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ کہا، فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے، گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں، ایک بشر بنانے والا ہوں۔ چونکہ تخلیق آدم سے پہلے اس کائنات میں فرشتے ہی آباد تھے، اور فرشتے ہی سارے نظام کے اندر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ مشورہ نہیں مانگا، مشورہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ فرمایا اپنے ارادے سے۔ اس لیے کہ مشورہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو اس معاملے کا صحیح طرح سے معلوم نہ ہو، یا اس معاملے کے متعلق شرح صدر نہ ہو، یا اس معاملے سے واقفیت نہ ہو۔ دو چار آدمی کسی کام میں مشورہ کرتے ہیں تو جو مشورہ لینے والا ہے اس کے ذہن میں بھی کوئی بات تو ہوتی ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے اچھی بات کسی اور کے ذہن میں ہو، تو اس لیے وہ مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو پھر کوئی ایسی اچھی بات سامنے آ گئی تو اس کو متعین کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ انسانوں کے لیے ہے، اور مشورہ لینا سنت بھی ہے ایسے امور کے اندر، لیکن یہ انسانوں کے لیے، کیونکہ انسان کمزور ہے اور اس کو کما حق ہو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ جل جلالہ تمام کمزوریوں سے پاک ہیں، اور اللہ تعالی مشورہ کرنے سے بھی پاک ہے۔ تو فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ فرشتوں کو اللہ نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جوش خطابت میں
اللہ تعالیٰ کے اس قول کو مشورے کی طور پر بیان کرتے ہیں کہ مشورہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، تو اللہ کا وہ مشورہ نہیں تھا، اللہ نے فرشتوں کو آگاہ کیا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صورت ایسی بنائی کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشورے کی اہمیت اور مشورے کی افادیت جو ہے وہ اس کا پہلو نکلے، ورنہ اللہ کو مشورے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آگاہ کیا، فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا، میں بشر بنانے والا ہوں، میں انسان بنانے والا ہوں، میں آدمی بنانے والا ہوں، من طین، گارے سے، مٹی سے۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں اور طین جو ہے وہ گارے کو کہتے ہیں، مٹی میں پانی ڈال دیا جائے تو وہ طین بن جاتی ہے۔ میں گارے سے جو ہے وہ انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو انسان کی جو ابتدا ہوئی وہ کس سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی، خاک سے ہوئی، طین سے ہوئی، تراب سے ہوئی، مٹی سے ہوئی۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر ہیں۔ مٹی جو ظاہر بے جان ہے، مٹی جو بظاہر قدموں کے نیچے روندی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور چیز سے بھی انسان کو بنا سکتے تھے، کیونکہ اس کو اشرف المخلوقات بنانا تھا۔ اس کو مشک و عنبر سے بھی بنا سکتے تھے، اسے کستوری سے بھی بنا سکتے تھے، اسے کسی اعلیٰ قسم کے میٹیریل سے بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے انسان کی تخلیق کے لیے انتخاب کیا تو مٹی کا، جو عام ہے، جو روندی جاتی ہے، جس میں لوگ غلاظت پھینکتے ہیں، گندگی پھینکتے ہیں۔ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف بنانا ہے تو پھر ارذل سے اشرف بنانا ہے۔ وہ چیز جو سب کے نزدیک حقیر ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنانا ہے۔ تو فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں ایک انسان من طین، مٹی سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے اللہ کا تعالیٰ کے سامنے جو مناجات کی وہ پہلے سپارے میں گزر گئی۔ یا اللہ تو انسان کو بنانا چاہتا ہے، وہ زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم موجود ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ انسان تو یسفک الدماء، خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، بس تم آگاہ رہو کہ تم سے بھی اشرف اور اعلیٰ مخلوق آنے والی ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس انسان کے پتلے کو پورا کر دوں، اس کے سارے اعضاء اس کی متعین شدہ جگہ پر رکھ دوں، جب اس کا وہ پتلا پورا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں، پھر فرشتوں تم نے یوں کرنا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب نے اس کے آگے سجدہ کرنا ہے، سجدے میں گرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنا دیا آدم علیہ السلام کو مٹی سے، مٹی اکٹھی کی، آدم علیہ السلام کا جسد بن گیا، وہ پتلا بن گیا، پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی، تو سارے کے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ افضل اور مفضول، جو افضل ہے وہ کیا ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور جو مفضول ہے وہ سجدہ کرتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا اس فعل سے کہ تم سے یہ افضل ہے، تم نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم تھا فرشتوں کو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اور فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فوقیت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ جو ہے وہ صرف اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے۔ کوئی بھی مخلوق میں سے کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اتنا جھکنا کہ جو سجدے کے زمرے میں آتا ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے، کفر کہا ہے، جو کسی غیر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جبین جھکاتا ہے،
اس کو اللہ نے کفر فرمایا، یہ شرکی عمل ہے، کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو اس کے سامنے بھی سجدہ نہیں ہے۔ اس کائنات میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ذات تو کوئی ہے نہیں، انبیاء میں بھی آپ سب کے امام، اور ساری مخلوقات میں اللہ کے برگزیدہ۔ ایک موقع پہ کچھ صحابہ کرام باہر سے کسی قافلے سے واپس آئے یا وفد سے واپس آئے، وفد گیا ہوا تھا، اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ایک دل کی خواہش رکھی، کیونکہ صحابہ حضور سے بے حد محبت کرتے تھے، اور کہا یا رسول اللہ ہم فلاں فلاں جگہ پر گئے تو وہاں پر جو درباری ہیں یا باہر سے آنے والے ہیں، وہ جو بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہوئے تادیبی سجدہ کرتے ہیں، تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، تو آپ بھی اگر ہمیں اجازت دے دیں تو آپ تو سب سے اعلیٰ ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سختی سے منع فرمایا، سختی سے انہیں جھڑک دیا۔ تو کوئی بھی بڑا آدمی ہو، جس کے پاس علم ہو، جو اللہ کا مقرب ہو، اس کی یہ شان ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکائے، اپنے گھٹنوں پر جھکائے، اپنے پاؤں میں جھکائے، یہ اللہ والے کی شان نہیں ہوتی۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ والوں کا لیبل لگا کر، یہ سب ڈھونگ ہیں، یہ سب فراڈ ہیں، یہ سب شیطان کے پجاری ہیں کہ جو مخلوق کو اپنے سامنے جھکاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تخت پہ بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، لوگ جھک کے آتے ہیں پاؤں میں پڑتے ہیں، اور جب پیچھے جاتے ہیں تو اس کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتے، اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار بنا کر، پیشوا بنا کر، لوگوں کا جو ہے وہ ملجا و ماوا بنا کر، لوگوں کا حاجت روا مشکل کشا بنا کر وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ خنزیر بھی منع نہیں کرتا کہ یہ جو تم تعظیم میری کر رہے ہو یہ تو اللہ کی تعظیم ہے، میری یہ تعظیم نہ کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ کہا یا رسول اللہ فلاں جگہ پر ہم گئے تو وہاں کے بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، آپ ہمیں اگر اجازت دیں، آپ تو سب سے بڑے ہیں، ہم سجدہ کریں۔ حضور نے سختی سے منع فرمایا۔ تو کسی کے سامنے، کسی اہل علم کے سامنے کوئی ایسا غلط کام ہو تو اس کا فرض بنتا ہے اس کو روکنا، اگر وہ روکتا نہیں ہے تو وہ اہل علم نہیں ہے، وہ اہل اللہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اہل اللہ کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر سجدہ تو کسی کو کرنا اللہ کے سوا جائز ہی نہیں ہے، اگر بالفرض و محال کچھ گنجائش نکلتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، لیکن اجازت ہے ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا خبردار فسجد، اور وہ سجدہ تعظیمی ہو یا تعبدی ہو، عبادت کا سجدہ ہو یا عظمت کا سجدہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں جی، سجدہ تو نماز میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یہ تو بڑے ہیں، ہمارے سرکار ہیں، ان کے سامنے ادب کے لیے تو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ فرمایا کہ سارے فرشتوں نے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کے سامنے، کلہم اجمعون، کلہم اجمعون، سب فرشتوں نے، الا ابلیس، ابلیس کی جب باری آئی تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب اشکال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم جو دیا تھا وہ فرشتوں کو دیا تھا کہ تم سجدہ کرو، تو ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا، وہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اس نے انکار کیوں کیا؟ اس کو تو حکم ہی نہیں تھا، ابلیس کا نام بھی نہیں تھا، کیونکہ ابلیس الگ ہے، فرشتے الگ ہیں، فرشتے جو ہیں وہ نور کی پیدائش ہے، نور کی مخلوق ہے، نور سے بنے ہیں، اور ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے ہے، وہ تو آگ کی تخلیق ہے، آگ سے پیدا ہوا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ اصلاً جو حکم تھا وہ فرشتوں کو تھا، اور طبعاً ابلیس بھی اس میں داخل تھا، کیونکہ جہاں بھی کوئی حکم ہو تو جو بڑے ہیں ان کو ہوتا ہے، جو نیچے والے ماتحت ہیں وہ سارے کے سارے اس میں خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر قرآن میں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تصوم رمضان، روزے رکھو۔ اب یہ نماز کا جو حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے،
اس میں سارے جو صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ مذکر کے ہیں، یعنی مردوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، مردوں کے لیے صیغے استعمال کیے۔ اقیم الصلاۃ مردوں کے لیے، آتوا الزکوٰۃ مردوں کے لیے، تو کیا عورتوں پر نماز فرض نہیں ہے؟ فرض ہے۔ کیوں؟ عورتیں ماتحت ہیں مردوں کے، جتنے بھی حکم ہیں وہ طبعاً عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں بھی جو فرشتوں کو حکم ہوا تھا تو یہ شیطان جو تھا یہ طبعاً اس میں جو ہے وہ شامل تھا۔ الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، استکبر غرور میں آ گیا، تکبر کیا، کان من الکافرین کافروں میں سے ہو گیا۔ آگے اللہ نے پوچھا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ انشاءاللہ وہ کل کے درس میں بتائیں گے۔